الله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صلوات نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند ہے مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند صلوات میرے دوستو میں محترم سامعین بزرگان گرامی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے ابتدائی آیات اس سورہ کی جس میں مالک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے کون ہیں یہ متقی الذین یؤمنون بالغیب متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور کیا صفت ہے ان کی یقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں کل کی گفتگو میں بھی قرآن اور وارث سے قرآن کے عنوان سے کل کی گفتگو جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور آج بھی موضوع ہمارا پورا اشرا وہی رہے گا قرآن اور وارث سے قرآن لیکن قرآن کی ان آیات کی تفسیر کے ذیل میں قرآن نے جتنی یہ صفات پیش کی ہیں متقین کی صفتیں متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرنے والے نماز اہم رکن ہے اسلام کا نماز جس کے لیے معصومین نے عملی شکل میں یہ نماز کر کر کے دکھلائی اور پڑھ پڑھ کر دنیا کو بتایا کہ نماز خالق کے سامنے جھکنا کس طریقے سے جھکا جائے، کس طریقے سے اس کی تسبیح پڑھی جائے، اس کی
تحمید حمد پڑھی جائے تو کس طریقے سے، تمجید پڑھی جائے تو کس طریقے سے، اس کی ثنا کی جائے تو کس طریقے سے، رکوع کیے جائیں تو کس طریقے سے، سجود کیے جائیں تو کس طریقے سے، یعنی نماز پریکٹیکلی ائمہ معصومین نے پڑھ کر کے دکھلائی ہے۔ صلوات پڑھیں گا آواز بلند۔ جی نماز کا طریقہ جو میرے مالک نے فرمایا، مختلف رکعتیں، مختلف تسبیحات عملی طور پہ پڑھ کر دکھلائے، لیکن آئیے یہی نماز مختلف نمازیں ہیں، لیکن ہم تو پنجگانہ نماز صرف پڑھتے ہیں، جبکہ آج میں آپ کی خدمت میں ایک وہ نماز بیان کرنا چاہتا ہوں جو واجب تو ہم سب پہ ہے، مرد چاہے عورتیں، لیکن وہ پڑھنے والے شاید اس پورے مجمع میں آدھے لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہیں، اور آدھے لوگ وہ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی واجب ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے آیات، نماز آیات۔ بالکل میں یہ فقہی مسئلہ بیان کروں، تمام دوست آ جائیں تاکہ میں اپنا موضوع جو وارث ہے قرآن کے عنوان سے وہ میں پھر شروع کر دوں گا۔ نماز آیات کیا ہے؟ باقی نمازوں کی طرح ہے، اس میں بھی وضو شرط ہے، جس طرح باقی نمازوں میں وضو شرط ہے۔ باقی نمازوں میں لباس کا پاک ہونا شرط ہے، اس نماز میں بھی لباس کا پاک ہونا شرط ہے۔ باقی نمازوں میں قبلہ رخ ہونا، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں تو نماز باطل ہے، تو اس نماز آیات میں بھی اسی طرح کوئی شرائط ہے۔ نماز آیات یہ پڑھی جاتی ہے جب زلزلہ آئے، جب سورج گرہن ہو جائے، جب چاند گرہن ہو جائے تو یہ نماز آیات پڑھی جائے۔ جو زیادہ علم سے وابستہ ہیں انہیں تو علم ہے، لیکن جو میرے دوست عربی فقہ سے کم مربوط رہتے ہیں شاید انہیں معلومات پوری نہ ہوں، میں دہرا دیتا ہوں تاکہ سب کے سامنے معلومات پوری ہو جائے۔ میری مائیں بہنیں بھی توجہ فرمائیں، ماؤں بہنوں کی آواز ادھر مردوں تک پہنچ رہی ہے، کوشش کریں کہ کنٹرول کریں اپنی آواز پہ تاکہ وہ آواز ادھر بھی نہ پہنچے اور مجلس بھی صحیح طریقے سے سن لیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ 2 رکعت نماز جس کا نام ہے نماز آیات، سورج پکڑا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سورج گرہن، چاند پکڑا جائے گرہن ڈال دی جائے اسے کہا جاتا ہے چاند گرہن، زلزلہ آئے نماز آیات واجب، اسی طرح سرخ آندھی چلے جس سے دل دہل جائے تو یہ 2 رکعت نماز آیات پڑھنا واجب۔ واجب کا کیا معنی؟ یعنی ہر ایک نے پڑھنی ہے، 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا۔ یہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ آپ توجہ کریں سارے احباب بزرگان، مکمل تشریف لے آئیں تاکہ میں اپنے موضوع پر شروع کروں۔ ہاں 2 رکعت نماز آیات، پہلی رکعت میں الحمد پڑھیں گے، بسم اللہ پہلے نیت کریں گے 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر۔ پہلی میں الحمد پڑھیں گے پہلی رکعت، اور اس کے بعد سورہ قل ہو اللہ، اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی بسم اللہ آیت ہے، یہی پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر
بعد والی آیت آپ پڑھیں، ذرا مدد کریں میرے ساتھ. کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد اللہ احد. پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اگلی آیت پڑھیں گے. ذرا مدد کریں میری. اللہ الصمد. بالکل ٹھیک ہے پڑھیں گا. یہ آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اگلی آیت پڑھیں گے لم یلد ولم یولد، اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر رکوع. پھر نوجوان رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر آخری آیت پڑھیں گے. وہ کون سی آیت ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر اللہ اکبر کہیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے. تو یہ کتنے رکوع ہو گئے؟ 5. توجہ ہو گئی ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ایک رکوع، قل هو اللہ احد پہ دوسرا رکوع، اللہ الصمد پہ تیسرا رکوع، لم یلد ولم یولد پہ چوتھا رکوع، ولم یکن لہ کفوا احد پہ پانچواں رکوع. 5 رکوع ہو گئے بس. پھر سمع اللہ لمن حمدہ اور اس کے بعد سجدے میں چلے. تفسیر پیش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ قرآن کے عاشق لوگ ہیں، آپ کو عشق ہے قرآن سے. یقیمون الصلاۃ جو میرا لفظ ہے اس سورہ بقرہ کی تفسیر میں. اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں گے، 2 سجدے کریں گے. پہلے سجدے میں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، اس میں پھر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس کے بعد بے حول اللہ کہہ کے کھڑے ہوں گے. اب جب کھڑے ہوں گے تو پھر اسی طریقے سے پھر دوسری رکعت پڑھیں گے. یہ ایک رکعت مکمل ہوئی نا، اس طرح پھر دوسری رکعت بھی پڑھیں گے. وہی الحمد، پھر وہی قل هو اللہ، وہ بسم اللہ، پھر رکوع، پھر آیت پہلی، پھر رکوع. اس طریقے سے 5 رکوع کریں گے. مولانا صاحب یہ دعائے قنوت کیسے پڑھیں گے؟ جی دوسرے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے، چوتھے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے. ساتھ دیں ذرا توجہ کریں. چھٹے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے، 8ویں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے، اور 10ویں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں گے. یہ نماز آیات. اور پھر رکوع سجدے کرنے کے بعد تشہد اور سلام پڑھ کے 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے. اسے کہتے ہیں نماز آیات. توجہ ہو گئی ہے تو صلوات پڑھیں بآواز بلند. یقیمون الصلاۃ، نماز